8 فروری 2024 کے الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ نشان چھن جانے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا حکم دیا۔ الیکشنز ہونے کے بعد پارلیمنٹ میں اپنی نمائندگی برقرار رکھنے اور ریزرو سیٹیں حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب لوگوں نے مجبوراً سنی اتحاد کونسل پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، مگر الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر ان کو ریزرو سیٹیں دینے سے انکار کیا کہ سنی اتحاد کونسل نے خود الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اس لیے ان کو ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا، مگر پشاور ہائی کورٹ نے ان کا کیس خارج کیا، جس کے خلاف سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ آج 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی کیس کا فیصلہ سنایا۔ فیصلہ بڑا سمپل اور سادہ ہے، مگر کئی لوگ پھر بھی اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ آخر SIC یعنی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے دائر شدہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف کیسے ملا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنا ریلیف ملا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے۔ آئیے اس فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ معطل کیا جس فیصلے کے ذریعے پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹیں دینے سے انکار کیا تھا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ سارے نوٹیفیکیشنز بھی غیر قانونی قرار دیے گئے جن نوٹیفیکیشنز کے ذریعے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ قرار دیا تھا یا ان کو ریزرو سیٹیں دینے کے لیے نااہل ڈکلیئر کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے یہ سارے وہ نوٹیفیکیشنز تھے جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے پہلے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور بعد میں سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب الیکشن ہونے سے پہلے کے سارے نوٹیفیکیشنز غیر قانونی ڈکلیئر ہوئے تو ان کی وجہ سے ہونے والے سارے کاموں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹ دیے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی ایک سیاسی پارٹی تھی اور اب بھی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ کسی سیاسی پارٹی سے الیکشن میں اس کا نشان چھیننے کی وجہ سے اس پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، چاہے اس کو سمبل الاٹ ہوا ہو یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2024 کے الیکشنز میں ٹوٹل 80 سیٹیں جیتی ہیں۔ ان میں سے 39 یعنی 39 ایسے MNAs ہیں جن کے نامینیشن پیپرز فائل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کے ناموں کے آگے پاکستان تحریک انصاف لکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ 39 MNAs بغیر کسی شک کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف ہی سے لڑا ہے۔ ان کے علاوہ باقی 41 MNAs جن کے ناموں کے آگے کالم خالی تھا یا ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا گیا تھا، ان 41 MNAs کو سپریم کورٹ نے 15 دنوں کا وقت دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنا سٹیٹمنٹ دے کر بتائے کہ انہوں نے کس پارٹی سے الیکشن لڑا ہے۔ جب یہ لوگ کسی پارٹی کا نام دے دے تو اس پارٹی پر لازم ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کی کنفرمیشن بھیجے کہ یہ ہمارے پارٹی کے ہے یا نہیں۔ جب پارٹی ان کی کنفرمیشن کرے تو الیکشن کمیشن پر لازم ہوگا کہ وہ ان کو اسی پارٹی کا ڈکلیئر کرے اور ان کی تعداد کے مطابق اس پارٹی کو ریزرو سیٹیں بھی دے۔ الیکشن کمیشن کو اس فیصلے میں کوئی بھی ایسا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی MNA کی کسی پارٹی سے وابستگی کو چیلنج کرے یا اس پر کوئی اعتراض لگائے۔ اس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو پورے 80 سیٹوں کے حساب سے ریزرو سیٹیں ملیں گی، کیونکہ 39 تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور باقی 41 MNAs 15 دنوں کے اندر اندر خود کو پاکستان تحریک انصاف کا ظاہر کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کے 13 ججز کے بینچ میں سے 5 ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، جن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہے۔ ان ججز نے اپنے اختلافی نوٹ میں کیا لکھا ہے، اس پر جلد ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔